نہیں بچ سکتے ہیں. تمام دنیا والوں کی بات کو رد کر دے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات یاد کر لیجئے. عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی. ایک مثال دے رہا ہوں میں، بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں. یہ عقیدہ ہے ان کا، چاروں امام برحق، اس میں یہ بھی ہے. اچھا، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا میں اندھا رہا یہاں وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا. جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. میزان کبرا شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ فِي الْبَصِيرَةِ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے. بتائیے اب امام برحق ہے تو بات مانو نا، تقلید چھوڑو نا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ، تقلید پر قناعت مت کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ فِي الْبَصِيرَةِ، یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے. اب جب امام برحق ہے تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ عجیب بات ہے. اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں. عجیب بات، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور وہی چور مچائے شور والا مسئلہ ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں بھی اس رکعت تراویح کا حکم دیا ہے؟ اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تفسیرہ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دیکھ لیجئے. حدیث پاک اس طرح ہے وعن صائب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعۃ قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. رواه مالك في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان. یہ روایت موطأ امام مالک میں موجود ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، عبارت ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے، یہ ان کا مبلغ علم ہے. مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے، ممالک نہیں ہوتی. ان کے جملوں سے واضح ہے کہ اس آدمی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے. ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو؟ ابی ابن کعب، مشہور قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب کو، وہ تمیم الداری اور حضرت تمیم داری کو. ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ یہ عمری حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے. پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو؟ ابی ابن کعب و تمیم الداری، ابی ابن کعب کو اور حضرت تمیم داری کو کیا حکم دیا؟ ان یقوما للناس، کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں. کتنا؟ 11 رکعت، 11 رکعت، 11 رکعت تراویح پڑھائیں. قال، پھر راوی کہتے ہیں حضرت صائب ابن یزید کہ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَؤُ بِالْمِئِينِ، 100 آیتیں پڑھتا تھا قاری، لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا. حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِشِيِّ مِن طُولِ الْقِيَامِ، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. یہاں تو 23 رکعت منٹوں میں ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 23 رکعت کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، اور طول قیام کی وجہ سے، لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. عصا کی جمع ایسی، حتی کنا نعتمد علی ایسی، ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا. اچھا، پہلی بات کیا معلوم ہے؟ حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائیں. کن کو حکم تھا؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو. تمیم داری کو حکم تھا عورتوں کو تراویح پڑھائیں، اور ابی بن کعب کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراویح پڑھاؤ.
للناس کا لفظ ہے، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات 11 ہی رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے 11 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. اچھا، کہتے تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. آخری ٹکڑا دیکھیے، میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں. وکان القاری یقرؤ بالمعین، قاری لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا طول قیام کی وجہ سے. آخری ٹکڑا دیکھو، وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر، اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ تراویح پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی، تو تہجد کہاں پڑھا انہوں نے؟ دیکھیے یہ نکتہ ہے. تراویح پڑھ کر کے نکلے، فجر کے قریب نکلے ہیں، پھر تہجد کا ٹائم کہاں رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ کرام کا عمل 11 ہے، تمام صحابیات کا عمل 11 ہے، اور تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے وما كنا ننصرف، لمبی لمبی ہم لوگ رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعت، وہ بھی بڑی لمبی لمبی، یہاں تک کہ فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی. جلدی جلدی ہم لوگ جا کر سحری کھاتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد آدمی سحری کھائے گا کہ تہجد پڑھتے بیٹھے گا؟ کہہ رہے ہیں الا فی بزوغ الفجر، فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی. حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. جو کہتا ہے کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، وہ اس حدیث پاک کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، مطلب ہی نہیں سمجھتا ہو. اب اس حدیث پاک پر حضرت امام مالک کا تبصرہ دیکھیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصباح المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں: قال ابن الجوزی عن مالک انه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ احب الی وهو 11 رکعتا وهي صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل 11 رکعتا بالوتر قال نعم قال ولا ادری من اين احدث هذا الركوع الكثير. یہ الفاظ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جو المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر موجود ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا، الذی جمع علیہ الناس عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا، وہ ہوا 11 رکعتن، وہ 11 ہی رکعت ہے. وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی نماز ہے. اچھا، پوچھا گیا قیل 11 رکعتن بالوتر، وطر کے ساتھ 11 رکعت، وطر ملا کر 11 رکعت. قیل 11 رکعتن بالوتر، وطر کے ساتھ 11 رکعت. قال نعم، حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہاں جی 11 رکعت وطر کے ساتھ. اور آپ فرماتے ہیں ولا ادری، معلوم نہیں، من این احدث هذا الرکوع الکثیر، اتنے زیادہ رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے گئے؟ یہ 23 رکعت کی طرف اشارہ ہے. کتنے رکعت یہ رکوع کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں. گویا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 11 سے زیادہ کو احداث کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ احداث ہے. ولا ادری من این احدث هذا الرکوع الکثیر، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رکوع ایجاد کر لیے گئے، پیدا کر لیے گئے. یعنی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا در حقیقت احداث ہے، اتنے زیادہ رکوع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ حضرت امام مالک کا تبصرہ. اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو 11 رکعت تراویح پڑھو نا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہائی دیتے ہو نا، تو حضرت امام صاحب ابن یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 11 ہی رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام 11 رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات 11 رکعت پڑھتی تھی، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے عمری حکم کو ٹالا؟ تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. تان کیا ہے انہوں نے، طنز کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جاتی تھی. اچھا، پہلے ایک روایت، پھر اس کے بعد دوسری روایت. وعن ابن شہاب
ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله